الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساقت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ولا تجعلنا من أعدائه صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ربي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، پروردگار ان مجالس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج چونکہ صف اعضاء کی یہ آخری مجلس ہے اور کئی مناسبتیں ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، ایک تو یہ کہ آپ سب جانتے ہیں، توجہ میری طرف، کہ آج کی مجلس منسوب ہے جناب بی بی ام البنین سے، کہ جن کا نام تو فاطمہ کلابیہ ہے، لیکن عباس کی ماں ہونے کی وجہ سے انہیں بی بی ام البنین کا لقب دیا گیا۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے، وقت کے امام کی یتیمی کا دن ہے، اور آج ہی وہ دن ہے کہ جس دن ہم اپنے سوگ کو ختم کر دیتے ہیں، اس صف اعضاء کو، اس سوگ کو ختم کرتے ہیں، حسینیت کو اپنے دلوں سے ختم نہیں کرتے۔ تو بہت ساری مناسبتیں ہیں آج کے دن سے، اور انشاءاللہ کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کا آنا، بیٹھنا، پڑھنا، گریا، ماتم، سب کچھ سیدہ اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند ترین حیدری صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ چونکہ آج کی مجلس منسوب ہے جناب بی بی ام البنین سے، بی بی ام البنین وہ ہستی ہیں، وہ خاتون کہ جنہوں نے 4 بیٹوں کی تربیت کی ہے، اور کیسے کیسے بیٹے، اور ظاہر ہے امام علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بی بی ام البنین کے ان 4 بیٹوں کی کیا عمر تھی؟ 16 سال، 5 سال، 3 سال اور 1 سال۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اتنے چھوٹے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، اسی وجہ سے آج میرا دل چاہا کہ تھوڑا سا کچھ تربیت کے موضوع پر کچھ بولا جائے، اور آپ کے سامنے جو آیت پیش کی وہ آیت بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو اپنے علاقے سے نکالتے ہیں اور جا کر مکہ میں آباد کرنے کے لیے انہیں وہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں، تو وہاں پر قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو نقل کرتا ہے کہ رب انی اسکنت من ذریتی، یعنی اے پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے، یعنی تمام اولاد نہیں ہے، ذریت میں سے، اپنی اولاد میں سے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں۔ حضرت اسحاق کو حضرت ابراہیم وہاں پر لے کر نہیں گئے، اسی لیے قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ من ذریتی، میں اپنی ذریت میں سے کسی کو لے کے جا رہا ہوں، یعنی کس کو؟ تمام اولاد کو نہیں لے کے جا رہا، دونوں ازواج کو نہیں لے کے جا رہا، بلکہ کس کو لے کے جا رہا ہوں؟ اسماعیل کو لے کے جا رہا ہوں، ہاجرہ کو لے کے جا رہا ہوں۔
کہاں پہ لے کے جا رہا ہوں؟ بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ پر، ایک ایسی وادی میں، توجہ چاہوں گی، ایک ایسی وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، جہاں پر کبھی کھیتی نہیں ہوئی ہے، یا یوں سمجھیے کہ جہاں پر کوئی گھاس پھوس بھی نہیں ہے۔ انسان جب اپنے علاقے کو چینج کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریشن کرتا ہے، تو کس وجہ سے کرتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہاں کا مثلا کلچر بہت اچھا ہے، وہاں بزنس اسکوپ بہت اچھا ہے، ہاں اسی وجہ سے کرتا ہے نا۔ وہاں مثلا تعلیم بہت اچھی ہے، وہاں پہ پیسہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پر اپنی اولاد کو لے کے جا رہے ہیں؟ بواد غیر ذی زرع، بالکل انسانیت کے خلاف، انسانی فطرت کے خلاف، کہ انسان جب ہجرت کرے گا، انسان جب اپنی اولاد کو لے کر جائے گا تو وہ ایسی جگہ لے کے جائے گا کہ جہاں پر تہذیب ہوگی، وہاں پر تمدن ہوگا، وہاں پہ روپیہ ہے، پیسہ ہے، بزنس ہے، یہ ہے وہ ہے، جو کچھ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اولاد کو لے کر جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بواد غیر ذی زرع، میں ایسی جگہ پر لے کر جا رہا ہوں، ایسی وادی میں کہ جو غیر ذی زرع ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ عند بیتک المحرم، اے پروردگار، لیکن وہاں پر ایک چیز موجود ہے کہ وہاں پر تیرا محترم گھر موجود ہے۔ ابراہیم جو وجہ بتا رہے ہیں اس ہجرت کی، اس مائگریشن کی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے میں اپنی اولاد کو وہاں پر لے کے جا رہا ہوں کہ وہاں پر تیرا محترم گھر موجود ہے۔ اگرچہ اس گھر کے نشانات بھی ختم ہو چکے ہیں، طوفان نوح کے بعد وہاں پر کعبہ اس طرح کھڑا ہوا نہیں ہے، وہاں پر اس کی صرف بنیادیں یا کچھ آثار ہی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو وہاں پر لے کے جا رہے ہیں، اپنے بیٹے کو وہاں پر لے کر جا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ عند بیتک المحرم، ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں وہاں پہ جا رہا ہوں، کیونکہ وہاں پر تیرا محترم گھر موجود ہے۔ اور وہاں پر وہ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اس لیے میں لے کے جا رہا ہوں کہ اے پروردگار وہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ یعنی اس ہجرت کی وجہ یہ ہے کہ میری اولاد نمازی بنے، ہماری اولاد نمازی بنے۔ بہت نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، امام زمانہ بلند تر سلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کس چیز کی خواہش اور تمنا کر رہے ہیں؟ لیقیم الصلاۃ، اس لیے کہ اے پروردگار میری اولاد نمازی بنے۔ ہم نے اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں اپنی اولاد کو سوائے دین کے، اور نہ جانے ایسا کیوں ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی دین کے مسئلے میں کوشش کرے گا، اپنی بیٹی کو باحجاب بنائے گا، اس کے گانے سے دور رکھے گا، اس کو مثلا حرام سے دور رکھے گا، اس کو نماز کا پابند بنائے گا کہ اول وقت یہاں پہ نماز پڑھو، تو پتہ نہیں کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ ہماری اولاد زمانے سے بہت پیچھے چلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ یہاں پر، کیونکہ خود میرا سلسلہ ایسے ہی رہتا ہے بچوں کے ساتھ، تو میں نے خود ماؤں سے سنا کہ مائیں کیا کہتی ہیں، بڑے فخر سے بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے تو گورے ہو گئے۔ یہ خوشی کا مقام نہیں ہے کہ آپ کے بچے اپنے کلچر کو بھول گئے۔ زبان اگرچہ وہی ہے کہ یہاں پہ انگلش زبان ہے، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہی، لیکن کیا ہے کہ اپنے کلچر، اپنا کلچر نہیں، اسلامی کلچر کو کبھی بھی نہ بھولے۔ اور جب مائیں یہ کہتی ہیں بڑے فخر سے کہ ہمارے بچے گورے ہو گئے ہیں، یہ ماتم کرنے کی جگہ ہے، یہ غم کا مقام ہے کہ آپ کی اولاد سادات، شیعہ، مومن ہونے کے بجائے وہ کیا ہو رہی ہے؟ وہ گورے بن رہے ہیں۔ گوروں کا کلچر کیا ہے؟ وہ عیسائی بن رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہودی بن رہے ہیں، یعنی کہ وہ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، انہوں نے اسلام کے احکامات کو قبول نہیں کیا۔ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لیقیم الصلاۃ، اے پروردگار میں اپنی اولاد کو اس لیے ادھر لے کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ پر اس لیے لے کے جا رہا ہوں، لیقیم الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے پروردگار رب اجعلنی وذریتی، اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو کیا بنانا؟ نماز کو قائم کرنے والا بنانا۔
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई मरतबा उनका जिक्र हो चुका है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने कई दर्जे दिए। उन्हें मसलन नबी थे, नबी से रसूल बनाया, उन्हें उसके बाद क्या इमामत का दर्जा अता किया। जब इमामत का दर्जा मिला तो वहां पर भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत की बात की है कि ऐ परवरदिगार, क्या ये इमामत का ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में भी जाएगा? तो क्या कहा परवरदिगार ने? ला यनालु अहदे ज़ालिमीन। ये उस इमामत की अहमियत है कि इब्राहीम को जब इमाम बनाया जाता है तो वहां पर भी क्या कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, काश ये ओहदा मेरी ज़ुर्रियत में भी रहे, मेरी औलाद में भी रहे। लेकिन परवरदिगार क्या कहता है? ला यनालु अहदे ज़ालिमीन, कि नहीं, मेरा ये ओहदा जालिमों को नहीं मिलेगा, गुनाहगारों को नहीं मिलेगा। और जब नमाज की बात आती है तो वहां पर भी इब्राहीम यही तमन्ना करते हैं कि ऐ परवरदिगार, मुझे भी नमाज कायम करने वाला बनाना और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बनाना। और ये उसी नमाज का भी एक हिस्सा है कि जैसे वालिदैन के लिए जो हदिये, वालिदैन की जो नमाज पढ़ी जाती है वो क्या है? माशाल्लाह आप सब पढ़ने वाले हैं। जिंदा हो वालिदैन या दुनिया से जा चुके हों, मुस्तहब है कि खास तौर पर शब जुमा में हर रोज अगर कोई पढ़ सकता है तो अच्छे खूब, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकता तो खास तौर पर शब जुमा क्या है कि अपने वालिदैन के लिए उस नमाज को हिदिया दिया जाए। आप सब जानते हैं कि अलहम्द के बाद एक आयत को 10 मरतबा पढ़ा जाता है और दूसरी रकत में 10 मरतबा एक दूसरी आयत को पढ़ा जाता है। इसी तरह वालिदैन के हिदिये की भी नमाज है, औलाद के लिए भी नमाज है। वो भी नमाज बिल्कुल वालिदैन की नमाज की तरह ही है कि उसमें क्या है कि पहली रकत में अलहम्द के बाद ये जो आयत अभी पढ़ी है उस आयत को 10 मरतबा पढ़ा जाए और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद दूसरी आयत को पढ़ा जाए। वो आयत क्या है? वो इससे भी ज्यादा बेहतरीन आयत है और इसके अलावा बहुत ज्यादा पैगामात अपने अंदर रखती है। वो आयत क्या है कि ए परवरदिगार रब्बना, ए परवरदिगार वजअलना मिन ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन, ए परवरदिगार मेरी औलाद में से, मेरी अज़वाज में से क्या करना, यानी हमारी बीवियों को भी और हमारी औलाद को भी क्या करना, हमारे लिए आंखों की ठंडक करार देना। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और हमें मुत्तकीन का इमाम बनाना। और वही जो हमेशा कहती हूँ कि इमाम का मतलब ये नहीं है कि हर जगह पर वो क्या है कि मसलन हमें मुत्तकीन का सरबराह बनाना। कहां पर? कि जब क़यामत होगी तो हर इंसान अपने कुंबे के साथ आएगा, अपनी रैयत के साथ आएगा। सोचिए कि एक इंसान आगे आगे चल रहा है, पीछे उसकी अज़वाज है, पीछे उसकी औलाद है, औलाद में खुदा ना करे शराबी है, जानी है, जुआबाज है, गाने का आशिक है, गाना पढ़ने वाला है, बेहिजाब बेटी चल रही है, तो क्या ये कुर्रत अयुन बनेगा? नहीं। क्या ये आंखों की ठंडक बनेगी? नहीं। क्या कह रहे हैं कि ए परवरदिगार मेरी औलाद में से और मेरी अज़वाज को क्या बनाना? हमारी आंखों की ठंडक बनाना। आंखों की ठंडक कब बनेगी? सिर्फ इस दुनिया के लिए ना सोचे, आखिरत का सोचे कि वो आंखों की ठंडक वो कब मिलेगी, वो आंखों का सुरूर कब मिलेगा? वो तब मिलेगा कि पीछे नमाजी औलाद चल रही हो, बाहिजाब बेटी चल रही हो, हाँ, एक मोमिना बीवी चल रही हो, हराम से दूर औलाद चल रही हो। जब ऐसी औलाद चलेगी तो वो क्या बनेगी? कुर्रत अयुन। इसीलिए अगली जो आयत का हिस्सा है वो क्या है कि हमें क्या करना? वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, कि ऐ परवरदिगार हमें मुत्तकियों का इमाम बनाना, हमें मुत्तकियों का सरबराह बनाना। और वो जो आयत अभी मेरे जहन में आ रही है कि जो आयत कहती है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को भी बचाओ नार से, जहन्नम से, और अपनी औलाद को भी बचाओ। हाँ, अपने आप को तो इंसान बचा सकता है कि मसलन मैं नमाजी बन गई, मैं बाहिजाब बन गई, मैंने गाने को नहीं सुना, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, मैंने जुआ नहीं खेला, मैंने किसी नामहरम की तरफ आंख को नहीं उठाया। लेकिन कुरान ये कह रहा है कि सिर्फ अपने नफ्स को ना बचाओ, बल्कि क्या करो? अपने अहलो अयाल को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। अब अहलो अयाल, मसलन एक मोमिन के लिए अहलो अयाल क्या है? सिर्फ उसकी औलाद नहीं है, सिर्फ उसके रिश्तेदार नहीं है, जो आसपास के मोमिन है वो भी अहलो अयाल है। इसीलिए क्या कहा गया कि एक आलिम का फरीजा क्या है कि वो क्या करे? वो तबलीग को अंजाम दे। तो बहरहाल वो कैसे
اپنے اہل کو، اپنے انفس کو کیسے جہنم سے بچایا جا سکتا ہے، تو باقاعدہ احادیث موجود ہے کہ خود بھی حرام سے بچو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی کیا کرو، حرام سے بچاؤ۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ کیا کہنا جناب بی بی ام البنین کا، انشاءاللہ کہ چونکہ آج کی آخری مجلس ہے، بی بی ام البنین سے منسوب ہے، انشاءاللہ کہ پروردگار بی بی ام البنین کے صدقے میں ہم سب کو یہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین انداز میں تربیت کر سکیں، اور واقعاً ان کے اندر وہی کردار عباس نظر آئے، کردار ام البنین ان کے اندر نظر آئے۔ بہرحال چونکہ بی بی ام البنین سے یہ منسوب ہے مجلس، آپ سب جانتے ہیں بی بی ام البنین کون ہے، کلابیہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، نام فاطمہ ہے، نام فاطمہ ہے، لیکن بی بی نے خود منع کیا تھا کہ مجھے فاطمہ نہ کہا کرو، بھی انشاءاللہ آگے بتاتی ہوں۔ نام فاطمہ، لقب جو ملا وہ ام البنین کا ملا۔ اور کیا کہنا اس بی بی کا کہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے، سمامہ ہے، والد کا نام حزام ہے۔ دو خواب ہیں، ایک خواب جو ان کے بابا کو آیا اور ایک خواب جو خود بی بی ام البنین کو آیا۔ ان کے والد بیان کرتے ہیں اس دن کہ جس دن جناب عقیل رشتہ لے کر ان کے گھر میں آئے تھے، ہاں، اور ظاہر ہے بڑا کریم خاندان ہے، ہاں، بڑا کریم خاندان ہے، اور جو جناب سمامہ ہیں ان کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ وہ ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، فصیحت اللسان ہیں، یعنی جو عربوں کی ایک خاصیت ہے کہ وہ فصاحت و بلاغت کو رکھتے ہیں، وہ جناب سمامہ کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر بی بی ام البنین مثلا مرثیہ کہتی ہیں، اشعار کہتی ہیں، تو یہ کہاں سے ملا، اپنی ماں سے ملا۔ اگر وہ کرامت اور شرافت ان کے اندر نظر آتی ہے، وہ جو شجاعت نظر آتی ہے، وہ کہاں سے ملتی ہے، وہ اپنے باپ سے ملتی ہے۔ ان کا خاندان کہ ان کے بارے میں کیا ملتا ہے، جو لقب ملا وہ کیا ہے، ملاعب الاسنہ، یعنی کیا ہے، نیزوں سے کھیلنے والے، نیزوں کو دو انگلیوں میں پھیرنے والے، ہاں، ہڈیوں کو توڑنے والے، کھوپڑیوں کو توڑنے والے، اور اتنا شجاع خاندان، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا کریم خاندان، اتنا مہمان نواز، کہ اس کے بارے میں کیا ملتا ہے اس خاندان کے بارے میں کہ جب بھی ان کے گھر میں کوئی مہمان آتا تھا تو کم از کم 3 دن تک تو اس شخص سے پوچھتے ہی نہیں تھے کہ تم آئے کس غرض سے ہو، 3 دن تک بس مہمان نوازی کرتے تھے۔ جب جناب عقیل بھی رشتہ لے کر آئے تو روایات اور جو تاریخ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ 3 دن تک تو عقیل سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ آئے کس غرض سے ہیں، 3 دن تک ان کی مہمان نوازی کی۔ ہاں دیکھیے ایک ایک چیز اپنے اندر کیا ہے وہ نمونہ لیے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ 3 دن تک جناب عقیل سے پوچھا ہی نہیں، اتنے مہمان نواز، پوچھا ہی نہیں کہ آئے کس مقصد سے ہیں۔ بہرحال جب تیسرا دن ہوا تو جناب عقیل سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس غرض سے آئے ہیں، اور ظاہر ہے جب جناب عقیل بتائیں گے کہ میں علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں، امیر المؤمنین کا رشتہ لے کر آیا ہوں، ہاں، میں امام المتقین کا رشتہ لے کر آیا ہوں، میں جزو رسول کا رشتہ لے کر آیا، میں نفس رسول کا رشتہ لے کر آیا، تو سوچئے کہ حزام کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ کس بیٹی کے لیے؟ کہا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے۔ اب جب حزام چونکہ بیٹی سے پوچھنا چاہتے ہیں، اپنی زوجہ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر حزام جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بی بی ام البنین ایک خواب سنا رہی ہیں، خواب سنا رہی ہیں۔ معذرت اس سے پہلے حزام کا خواب، چونکہ وہ فضائل آ گئے تو حزام کا خواب میں بھول گئی، جو کہ والد ام البنین ہے، کہ حزام ایک دفعہ سفر میں تھے، اس سفر میں کہ جب ابھی بی بی ام البنین کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، تو وہاں پہ کیا ملتا ہے کہ سفر کر رہے ہیں، اور کرتے کرتے کیا ہوا، رستے میں تھکے، گھوڑے سے اترے، اور کیا ہوا، اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ جب سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود بیان کیا کہ کہیں سے ایک موتی میرے ہاتھ میں آ گیا۔ جب موتی ہاتھ میں آیا تو کہا کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ کوئی گھوڑا سوار ہے جو کہ میرے پاس آئے، لیکن میں انہیں جانتا نہیں ہوں کہ وہ کون ہے۔ اب جب وہ کہتے ہیں گھوڑا سوار کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں موتی ہے، یہ جو در ہے، کیا تم یہ مجھے دینا چاہو گے؟ تو وہ ایک مرتبہ تو حیران ہے کہ موتی آیا کہاں سے، اور اب یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا مجھے دینا چاہو گے؟ وہ علماء نے بیان کیا کہ وہ کون تھے، وہ جناب ابو طالب علیہ السلام تھے۔ صلوات پڑھنے محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور حزام خود بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ تم یہ مجھے موتی دینا چاہو گے، تو وہ حیران اور
ششتر وہاں پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ابھی کچھ کہا بھی نہیں، تو وہی گھوڑا سوار ان سے کیا کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے اس موتی کی قیمت کیا ہے، اس در کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا کہ کائنات میں کوئی چیز اس موتی کے برابر نہیں ہے، جس کے پاس یہ موتی آ گیا شرافتیں اس کے پاس، کرامتیں اس کے پاس، عزتیں اس کے پاس ہے۔ کہا کہ جب میں بیدار ہوا تو میں بڑا حیران ہوا کہ آخر مجھے ایسا خواب کیوں آیا۔ کہا کہ جب میں اس سفر سے گھر میں پہنچا تو جناب ام البنین کی ولادت ہو چکی تھی اور زوجہ نے بتایا کہ پروردگار نے آپ کو ایسی بیٹی عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جب حزام اپنی زوجہ سے اور اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عقیل علی علیہ السلام کا رشتہ لے کر آئے ہیں، تو وہاں پر ماں بیٹی کے درمیان ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ گفتگو کیا ہے کہ جناب فاطمہ کلابیہ بیان کر رہی ہیں، صرف 17 سال یا 18 سال کا سن ہے، چونکہ بی بی فاطمہ کلابیہ ام البنین کی اور جناب زینب کی تقریباً عمر ایک ہی ہے۔ ہاں تو بہرحال وہ بیان کیا کر رہی ہیں، کہا کہ اے اماں جان آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سوئی ہوئی ہوں، آسمان اتنا روشن ہے، ہر طرف سے تسبیح و تہلیل کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میں نے کیا دیکھا کہ چاند بہت خوبصورت ہے، پورے جوبن پر ہے، اپنے کمال پر ہے، اور ایسے ہی عالم میں نے دیکھا کہ وہ چاند میری گود میں آ گیا۔ چاند کا گود میں آنا تھا کہ 3 اور ستارے بھی ٹوٹ کر میری گود میں آ گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ 3 اور ستارے بھی ٹوٹ کر میری گود میں آ گئے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن بہرحال اس وقت جب حزام نے اس خواب کو سنا تو اس وقت کیا کرتے ہیں، آ کر بتایا کہ علی علیہ السلام کا رشتہ عقیل لے کر آئے ہیں۔ بہرحال جناب ام البنین کی شادی ہو جاتی ہے۔ کیا کمال ادب پایا ہے جناب ام البنین نے۔ آج میں پڑھ رہی تھی جب وہ کہ بی بی کی خصوصیات کیا کیا ہے، تو ان میں جو سب سے زیادہ ایک بہترین خصوصیت جو بی بی کی ہے، ویسے تو بہت ساری گنوائی گئی، بی بی کے اندر فداکاری ہے، بی بی کے اندر ایثار ہے، بی بی ولایت سے محبت کرنے والی ہیں، لیکن ایک چیز جس نے فاطمہ کلابیہ کو ام البنین بنا دیا وہ کیا ہے، وہ بی بی کا ادب ہے، وہ بی بی کا ادب ہے۔ کہ اس ادب کے بارے میں علماء نے کیا لکھا، کہا کہ لا میراث کالادب، انسان کو مؤدب ہونا چاہیے، بے ادب نہیں۔ لا میراث کالادب، ادب جیسی کوئی میراث ہے ہی نہیں۔ اور علماء نے کیا لکھا کہ اگر تمہاری زندگی میں صرف 2 دن رہ جائیں تو ایک دن کیا کرنا، ادب کو سیکھنا، ادب کو سیکھو کہ ادب کیا ہے۔ کہا کہ ادب اب یہ مختلف، ہر ہستی کے مقابل میں مختلف ادب ہے۔ خدا کے مقابل ادب کیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ خدا کے مقابل ادب کیا ہے کہ اسے اس کے اچھے ناموں سے پکارا جائے۔ جس طرح قرآن بھی کیا کہتا ہے، دعائے کمیل کیا کہتی ہے، ہمیں وہ ادب سکھا رہی ہے کہ پروردگار کے سامنے کیا ادب ملحوظ خاطر رہے، ربی کہہ کر پکارو، اللہم کہہ کر پکارو۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت میں بھی کیا ہے، ربنا اغفر لی۔ ہاں، ہر جو دعا قرآنی شروع ہوتی ہے وہ کس سے شروع ہوتی ہے، وہ رب سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح بولنا نہ شروع کر دو، بلکہ کیا کرو، بہت پیارے انداز میں، ہاں اچھے انداز میں پروردگار کو پکارو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے پکارا جاتا ہے۔ ماں اپنی اولاد کو جان کہہ کر پکارتی ہے۔ ہم بھی جب بچوں کو سکھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ بابا جان کہو، ہاں امی جان کہو۔ اسی طرح پروردگار کو جب پکارا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ایسے ہی نہ پکارو کہ میری دعا سن لے، یہ کر لے، نہیں۔ ائمہ نے طریقہ بتایا، اس ادب کو سکھایا کہ کیا کرو، اللہم کہو، رب بھی کہو، پروردگار کو اس کے بہترین ناموں سے پکارو، یا سریع الرضا کہہ کر پکارو، یا ذل جلال والاکرام کہہ کر پکارو، یا رحمان یا رحیم کہہ کر پکارو۔ پروردگار کو اس کے بہترین ناموں سے
پکارو. یہ ادب ہمیں دعائے عرفہ میں ملے گا, دعائے کمیل میں ملے گا, ائمہ سے منسوب جتنی دعائیں ہیں وہاں پر یہ ادب ہمیں ملے گا. اب رسول کے مقابل میں ایک ادب ہے کہ جب رسول کو پکارو تو ایسے ہی نہ پکارو, رسول کا کیا کرو, احترام کرو, ان کا اتباع کرو. کہ وہ آیت کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اس دن آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اگر تم سب دعوی پروردگار کرتے ہو تو دعوی پروردگار کافی نہیں ہے, بلکہ کیا کرو, رسول کا اتباع کرو. رسول کا ادب یہ ہے, رسول کا ادب یہ ہے کہ ان کا اتباع کیا جائے. جو کچھ وہ تمہیں دے دے اس کو لے لو, جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اب ائمہ کے مقابل میں بھی ادب ہے, جیسا کہ زیارت جامعہ کبیرہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ ادب کیا ہے. ائمہ کے سامنے اس زانوے ادب کو کیسے طے کیا جائے کہ جیسے زیارت جامعہ کبیرہ ہمیں بتاتی ہے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مہبط الوحی. ائمہ کو اس طریقے سے پکارو, ان کے فضائل سے پکارو کہ اے اہل بیت النبوت آپ پر سلام ہو, اے معدن رسالت آپ پر سلام ہو, اے مختلف ملائکہ آپ پر سلام ہو, اے مہبط وحی آپ پر سلام ہو. اور پھر کیا کہا جائے, اس بات کا اقرار کیا جائے, ادھر ہی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس بات کا اقرار کیا جائے بِمُوَالَاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمَفْرُوضَةُ, آپ کی موالات کی وجہ سے, آپ کی ولایت کی وجہ سے, آپ کی محبت کی وجہ سے ہی پروردگار تمام اعمال کو قبول کرے گا. ہاں یہ ہم اقرار کرتے ہیں جو امام ہادی نے ادب بتایا. اور ٹھیک ہے, اللہ کے مقابل میں ادب آ گیا, رسول کے مقابل میں آ گیا, امام کے مقابل آ گیا, کہا کہ وہاں پہ مسجد کے مقابل میں بھی ادب ہے, امام برگاہ کے مقابل میں بھی ادب ہے, عالم کا بھی ادب ہے. ہاں عالم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, غیر عالم کو عالم پر ترجیح نہ دی جائے, اس کا احترام کیا جائے. کیونکہ کیا ہے, کہا کہ بروز محشر تین چیزیں جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں شکایت کریں گی. ایک قرآن شکایت کرے گا, مسجد شکایت کرے گی اور عالم کرے گا. اگر ان تینوں چیزوں کے ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا تو یہ تینوں کیا کریں گی, پروردگار کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کریں گی. بہرحال یہ جو ادب ہے یہ کہاں پر ہمیں نظر آتا ہے, یہ بی بی ام البنین کے ہاں نظر آتا ہے. وہ ولایت کا ادب, وہ امامت کا ادب وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے. بی بی ام البنین جب شوہر کے گھر میں آتی ہیں تو ظاہر ہے شوہر کون ہے, امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے کسی بھی زوجہ سے شادی کی اس طرح خواہش نہیں کی ہے. علی و فاطمہ کو تو جوڑا بنا ہی عرش پر ہے نا, اس جوڑے کی بات نہیں ہے. باقی جتنی بھی شادیاں ہوئی امام کی, امام نے وہاں کسی سے خواہش نہیں کی. لیکن واحد زوجہ ہے ام البنین کہ امام خواہش کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, عقیل میری شادی ایسے خاندان میں کروا دیجئے کہ جو شجاعت میں اپنا نام رکھتا ہو. ہاں بلا حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے بھی کیا علی کو فرزند کی ضرورت ہے, کیا کسی بیٹے کی خواہش ہے جس کے ہاں حسن اور حسین جیسے فرزند موجود ہو, وہ علی کیوں خواہش کرے گا. لیکن علی بتاتے ہیں کہ یہ میرے فرزند نہیں ہے, یہ فرزندان رسول ہے. جس طرح میں رسول کے لیے علی تھا, میں چاہتا ہوں کہ کل کربلا میں میرے حسین کے لیے کوئی علی بن کر رہے. تو بہرحال وہ ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ کیا بی بی ام البنین کے دل میں یہ فخر نہیں آنا چاہیے کہ جس زوجہ کی خواہش علی نے کی ہے وہ میں ہوں, جس کا سید و سردار علی جیسا شخص ہو, جس کا شوہر علی جیسا ہو. کیا اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے, ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ بی بی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ میں کون ہوں, توجہ, میں کون ہوں, میں علی کی زوجہ ہوں. ہاں لیکن جب اس گھر میں آتی ہیں, آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, بی بی نے کیا کیا, کہا کہ ابھی اس چوکھٹ پر آئی ہیں, بی بی اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ کیا کہتی ہیں, یا علی اپنی بڑی بیٹی سے اجازت لیجئے, یعنی زینب کبریٰ سے, کیونکہ یہ وہی ادب ہے, یہ وہی ادب ہے کہ بی بی جانتی ہیں کہ اگر علی کی زوجہ فاطمہ کبریٰ ہیں تو ان کی بیٹی فاطمہ صغریٰ ہے, ہاں صدیقہ صغریٰ ہے, وہ بیٹی ہے جو شریکت الحسین ہے, علی کی دختر ہے, عالمہ غیر معلمہ ہے. اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا, توجہ, اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھا اور کیا کہتے ہیں کہ یا علی
پہلے اپنی بیٹی سے اجازت لیجئے کہ کیا آپ کی بیٹی اس گھر میں داخل ہونے کی مجھے اجازت دیتی ہیں؟ کہا کہ ہاں اجازت ہے. بی بی اس کے بعد داخل ہوئی اور اس کے بعد بچوں سے کیا کہتی ہیں؟ بچوں سے کیا کہتی ہیں کہ کوئی بھی مجھے ماں کہہ کر نہ پکارے. کیا درجہ ہے، کیا درجہ ہے اس گھر میں آنے والی خواتین کا. ہاں کہ اگر بی بی ام البنین کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ماں کہہ کر پکارتے ہیں تو وہ اس ادب کی خاطر کیا کہتی ہیں کہ مجھے ماں نہ کہا جائے، مجھے کنیز کہا جائے. اور یہی وہ تربیت ہے، یہی وہ تربیت ہے جو بی بی ام البنین نے اپنے بچوں کی. کیا کہا ہمیشہ کہ دیکھو کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ماں باپ کون ہے، تمہارا باپ علی ہے اور تمہاری ماں ام البنین ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ تمہارا باپ علی ہے لیکن تمہاری ماں فاطمہ زہرا نہیں ہے. اس گھر میں کیا ہے، میں کنیز بن کر آئی ہوں. اسی وجہ سے جناب عباس کے وہ تمام مصائب کے جملے کے جو بارہا آپ لوگوں نے مصائب میں سنے کہ جناب عباس کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتے کہ میں علی کا فرزند ہوں، بلکہ کیا کہتے ہیں، اے مولا و آقا آپ میرے آقا زادے ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں ایک کنیز کا بیٹا ہوں. صلوات پڑھیں. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، کمرہ پر بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بی بی نے چونکہ ابھی بتایا کہ نام کیا ہے، فاطمہ ہے، لیکن جب فاطمہ کہہ کر بی بی ام البنین کو پکارا جاتا ہے تو بی بی کیا کہتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ اے مولا آپ کے بچے اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہیں. ہاں جب بھی نام فاطمہ آتا ہے آپ کے بچے اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہیں. آج کے بعد کوئی بھی مجھے فاطمہ نہ کہے. یہ کیا ہے، یہ ادب ام البنین ہے، یہ ادب ام البنین ہے. اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں. اور وہاں پر علماء نے کیا لکھا، علماء کیا کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے، جناب محمد حنفیہ نے امام کو منع کیا کہ مولا نہ جائیے کربلا. ہاں کچھ اور افراد تھے جو آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ مولا نہ جائیے کربلا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بی بی ام البنین مدینہ میں ہے نا، بی بی نے یہ نہیں کہا، کہیں پر نہیں ملتا کہ بی بی نے یہ کہا ہو کہ مولا آپ نہ جائیے، بلکہ کیا کہتی ہیں، اس ادب کی وجہ سے، اس امامت کے ادب کی وجہ سے بی بی کیا کہتی ہیں کہ آپ جائیے اور اپنی ماں کو میرا سلام پہنچائیے گا. کیونکہ بی بی جانتی ہیں کہ امام کے اس قیام اور اس سفر کی انتہا کہاں پر ہوگی، اس کا اختتام کہاں پر ہوگا. بی بی نے کیا جملہ کہا کہ اے مولا جب جائیے گا نا تو اپنی ماں کو میرا سلام کہیے گا. پھر اپنے بیٹوں کو بلاتی ہے اور بیٹوں سے کیا کہتی ہے کہ دیکھو تم جا تو رہے ہو لیکن واپس مدینہ حسین کے بغیر نہیں آنا، حسین کے بغیر نہ آنا. اجرکم عند اللہ، اجرکم عند اللہ. ہائے بی بی کے ادب کو کیسے بیان کیا جائے کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ واپس مدینہ آیا، علماء نے کیا لکھا کہ بی بی زینب اور ام البنین کی ملاقات ہوتی ہے. بی بی کہاں پر گئی ہے؟ بشیر آوازیں لگاتا جا رہا ہے، قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ جب مدینہ میں داخل ہوا، بی بی کہاں پر گئی؟ نالا رسول کے روزے پر گئی. بی بی نے زیادہ کلام نہیں کیا، بی بی نے صرف اتنا کہا، اے نانا جب کوئی سفر سے گھر واپس آتا ہے نا تحفے میں کوئی چیز لاتا ہے، اے نانا حسین کا خوب بڑا کرتا لائی ہو. بی بی اس کے بعد کہاں پر گئی؟ جنت البقیع میں گئی. مدینہ کی عورتیں ہیں جو جنت البقیع میں جمع ہے، پورا مدینہ جنت البقیع میں ہے. بی بی کو پرسہ دیا جا
या हुसैन अपने भाई की मदद करो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमु الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون। या अल्लाह या महमूद बिहक़्क़ि मोहम्मद, या अली बिहक़्क़ि अली, या फातिर बिहक़्क़ि फातिमा, या मोहसिन बिहक़्क़ि हसन, या क़दीमुल इहसान बिहक़्क़ि हुसैन अलैहिस्सलाम। अभी थोड़ी देर के बाद क्या होगी, मगरिब होगी और हम अपने स्याह लिबास को उतार देंगे, इस सफ़े अज़ा के शौक़ को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या इमाम सज्जाद ने शौक़ को खत्म किया? इमाम सज्जाद ने कैसे शौक़ को खत्म किया? शहाब ज़हरी इमाम का सहाबी है। एक करबला का अरसा गुजरने के बाद वो क्या कहता है, इमाम के पास आया और आकर कहता है, मौला मेरे बेटे की शादी है, क्या आप मेरे बेटे की शादी में आएंगे? इमाम क्या कहते हैं, ए शहाब ज़हरी, करबला के बाद अपनी खुशियों में आना छोड़। ए शहाब, तेरे बेटे की शादी में कैसे आ सकता? करबला के बाद खुशियों का कोई मायना नहीं रह गया। शहाब चला गया। कुछ दिन बाद फिर आया और आकर क्या कहता है, कहा कि मौला मैंने अपने घर में अपने बेटे की शादी से पहले अकबर की मजलिस का इंतजाम किया। मौला क्या मेरे घर तशरीफ लाइएगा? अब इमाम क्या कहते हैं, हाँ शहाब ज़हरी हम जरूर तेरे घर आएंगे। इमाम को घर में बुलाया गया, मसरत को बिछाया गया। अब एक मरतबा जाकिर आया है, आकर इमाम अलैहिस्सलाम का मरसिया पढ़ रहा है, हर कोई सर को झुकाए हुए रो रहा है। इतने में मरसिया जब खत्म हुआ तो शहाब क्या देखता है कि जिस मसनद पर मैंने इमाम के लिए जगह बनाई थी, इमाम वहां पर नहीं है। कहा कि बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इमाम कहाँ चले गए। कहा कि मैंने देखा कि मेरे घर की वो जगह कि जहाँ पर अज़ादारों ने अपने नालेर को उतारा हुआ, इमाम सज्जाद उस जगह पर बैठे हुए। कहा मौला मैंने तो आपके लिए मसनद का एहतमाम किया था, मौला आप उस जगह से यहाँ क्यों बैठे? कहा ऐ शहाब, भला उस मजलिस में मैं कैसे आ सकता था जहाँ पर रसूल मौजूद हो, जहाँ पर अली मौजूद हो, हाय मेरी जद्दा ज़हरा मौजूद हो। परवरदिगार हमारी मजालिस को शर्फ कबूलियत अता कर। परवरदिगार इन सफ़े अज़ा आज खत्म होने वाला है। इमाम की जतीमी का दिन है, इमाम को फुर्सत नहीं थी। मौला 5 साल की उम्र में यतीम हो गए। मौला 5 साल की उम्र में यतीम हो गए, लेकिन मौला आपको फुर्सत देते हैं, लेकिन साथ कहते हैं कि आप सकीना की तरह तो नहीं है जिसे बाबा की शहादत के बाद तमाचे लगाए गए, जिसकी मोहर को छीन लिया गया। परवरदिगार हमारी मजालिस को शर्फ कबूलियत अता कर। परवरदिगार हमारे सुर से कबूल कर, परवीन के दर्जात को बुलंद करना है, आला अली की जगह अता करना है, मक्का कुर्ब जवार अता करना है। तो शायर ने कहा कि बच गए तो अगले बरस तो फिर सलाम देंगे, लेकिन क्या है कि अगर ना हुई जिंदगी, हाँ परवरदिगार अगर उससे पहले मौत आ गई तो यही हमारा सलाम आखिर है। परवरदिगार मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करना, आला अली में जगह अता करना, मक्का कुर्ब जवार अता करना, हौसलों से सैराब करना। परवरदिगार बीमारों को शिफा अता करना, बेऔलादों को औलाद अता करना, औलाद नरीना की ख्वाहिशमंद जो है परवरदिगार ने हुसैन के सदके में बेटे अता करना, मातमी अता करना, इमाम के अज़ादार अता करना। परवरदिगार हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया करार देना। परवरदिगार इमाम ज़माना की ज़बूर में ताजील करना, हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के आवाज़ में शुमार करना, हमारी उम्र को तुलानी करना कि इमाम के ज़बूर को देख सके। अगर हम मर जाएं तो हमें हमारे कबूर से उठाना ताकि इमाम की इज़्ज़त को हिमायत कर सके। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा सूरह फातिहा सब मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के